السلام علیکم۔ آج ہم انسانی روح کی ایک سب سے بڑی طاقت پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی خوبی جو ہر آزمائش میں ہمارا سہارا بن سکتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ زندگی میں کبھی غربت، کبھی ناانصافی، تو کبھی کسی پیارے کی جدائی، یہ وہ آزمائشیں ہیں جن کا سامنا تقریباً ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو ہمارے عزم کو، ہماری ہمت کو پرکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان حالات کا سامنا کیسے کیا جائے؟ اور اسلامی روایت میں ان تمام چیلنجز کا جواب ایک بہت ہی جامع اور گہرے تصور میں پوشیدہ ہے، جسے ہم صبر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، صبر کا مطلب صرف خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لینا یا بے بسی سے انتظار کرنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک فعال عمل ہے۔ یہ مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، ثابت قدم رہنے کا نام ہے، اور اللہ کے منصوبے پر یقین رکھتے ہوئے خوبصورتی سے ہر حال کو قبول کرنے کا نام ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ایمان کے سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہے ظلم اور جسمانی اذیت کو برداشت کرنا، اور تاریخ اسلام ہمیں اس کی کئی ایسی لازوال مثالیں دیتی ہے جو آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اور اس ضمن میں سب سے پہلا اور سب سے روشن نام حضرت سمیہ بنت خبات کا ہے، جنہیں اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سمیہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی 7 لوگوں میں شامل تھیں۔ وہ ایک کنیز تھیں، جس کا مطلب ہے کہ اس دور کے معاشرے میں ان کی حفاظت کے لیے کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مکے کے سردار، خاص طور پر ابو جہل، انہیں کھلے عام اذیت دیتے تھے۔ سوچے ذرا، لوہے کی زرہ پہنا کر چھل چھلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اسی شدید اذیت کے دوران ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے پورے خاندان کو اس تکلیف میں دیکھ کر وہ تاریخی الفاظ کہے جو قیامت تک کے لیے امر ہو گئے۔ اے آل یاسر، صبر کرو، تمہاری وعدہ گاہ جنت ہے۔ یہ الفاظ ان کے لیے امید اور بے پناہ طاقت کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ اپنی ایمان پر ایک چٹان کی طرح قائم رہیں۔ انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور آخرکار ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ ان کا صبر ایک شعوری انتخاب تھا، ایک فیصلہ تھا جس نے انہیں شہادت کے عظیم مرتبے اور جنت کے ابدی انعام تک پہنچا دیا۔ جسمانی اذیت کے بعد صبر کی ایک اور بہت بڑی آزمائش مادی مشکلات کے دوران اپنے ایمان اور اپنے وقار کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں تاریخ ایک بہت دلچسپ موازنہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف تھے دنیا کے بادشاہ جیسے قیصر و کسریٰ، جو سونے کے محلوں میں رہتے تھے اور عیش و آرام میں ڈوبے ہوئے تھے، اور دوسری طرف تھے وہ صابر مومنین، وہ غریب مہاجرین جن کی زندگی انتہائی سادگی اور فقر میں گزرتی تھی، یہاں تک کہ ان کی بنیادی ضروریات بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ اور اس صبر کا اجر کیا ہے؟ ایک حدیث کے مطابق ایسے صابر غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ 500 سال، یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس صبر کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں تھی، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور پورے خاندان کا گزارا صرف کھجوروں اور پانی پر ہوتا تھا۔ اب ہم صبر کی تیسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ جدائی اور کسی اپنے کو کھو دینے کے گہرے جذباتی صدمے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اپنے سب سے پیارے بیٹے سے 40 سال کی جدائی، ذرا اس باپ کے دل کا تصور کریں۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب نے کبھی امید نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے غم کو صبر جمیل کے ساتھ سہا، یعنی ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، صرف اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ اب ایک اور لمحے کا تصور کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کے ہوش اڑ گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے مضبوط ترین انسان بھی بے قابو ہو گئے، اور انہوں نے تلوار نکال کر کہا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس انتہائی جذباتی لمحے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سب کو حقیقت یاد دلائی۔
انہوں نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس نے سب کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان کے بے پناہ غم کو قبولیت اور صبر کی طرف موڑ دیا۔ یہ قیادت اور ایمانی بصیرت کا ایک شاندار مظاہرہ تھا۔ اب تک ہم نے صبر کی مختلف شکلیں دیکھی ہیں، ظلم پر صبر، غربت پر صبر اور غم پر صبر۔ اب ان تمام موضوعات کو یکجا کرتے ہوئے اس ہستی کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جو صبر کا بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر کی تمام اقسام کا ایک مکمل عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، مکہ میں سماجی بائیکاٹ برداشت کیا، کئی دن بھوکے رہ کر فکر کو خود اختیار کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پیاری بیوی، اپنے شفیق چچا اور اپنے بچوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا۔ اسی لیے تو قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ صبر پر عمل کرنے کے لیے ایک مکمل رہنما کتاب کی طرح ہے۔ اس پوری گفتگو کے اختتام پر آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر صبر کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا روحانی پھل کیا ہے۔ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ صبر ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، مشکل ترین حالات میں بھی دل کو ایک عجیب سا سکون بخشتا ہے، ہمارے کردار کو مضبوط بناتا ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت میں جنت کی ابدی کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ آخر میں یہ تاریخی مثالیں صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے رہنمائی کے روشن مینار ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آج کے دور میں اپنی ذاتی مشکلات اور آزمائشوں میں صبر ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔